فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر ابان کا ملکی و غیر ملکی خبروں پر مشتمل تازہ ترین آج کے نیوز بلیٹن پر نظر ڈالتے ہیں، اور آئیے اب تمام خبروں کی تفصیل کی طرف۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے وزارت خارجہ میں 24 اہم سفارتی اور تبادلوں کی منظوری دے دی۔ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان ٹیپو کو برطانیہ میں پاکستان کا ہائی کمشنر نامزد کیا گیا ہے، وہ ڈاکٹر فیصل کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل ستمبر میں آمنہ بلوچ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیکریٹری خارجہ کے مضبوط امیدواروں میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اقوام بلال احمد کو جنیوا میں پاکستان کے اقوام متحدہ مشن سے سعودی عرب تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وہ موجودہ سفیر پاکستان احمد فاروق کی جگہ لیں گے، جو اسلام آباد میں آئیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کا مستقل نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ لاہور میں بسنت تہوار کے دوران مختلف حادثات میں 1 سے 3 افراد جاں بحق اور 5 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں بسنت کے حوالے سے پہلے اس روز حادثات میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 30 سے زائد شہری زخمی ہو گئے۔ زیادہ تر حادثات خطرناک ڈور، پتنگ کی ڈور پھرنے، چھتوں سے گرنے اور کرنٹ لگنے سے پیش آئے۔ وزیر اعظم سانحہ تاکائچی کی قدامت پسند جماعت نے متوقع 2/3 اکثریت کے ساتھ تاریخی انتخابی کامیابی حاصل کی ہے۔ نتائج کی باضابطہ تصدیق کے بعد یہ کامیابی جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو آئندہ 4 برسوں میں 12 کروڑ 30 لاکھ آبادی والے ملک پر اپنے گہرے نقوش چھوڑنے کی مضبوط پوزیشن میں لے آئے گی۔ تاکائچی نے فتح کے بعد کہا کہ وہ ملک کو مزید کامیاب بنانے کی بھاری ذمہ داری محسوس کر رہی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان سے پہلے ہی ملک بھر میں اشیائے خوردنوشی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹماٹر، پیاز، لہسن، دال، ماش، مونگ، مٹن، چینی، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گندم کے آٹے اور انڈوں سمیت 13 چیزیں سستی ہوئیں۔ لاہور میں انڈے فی درجن 230 سے بڑھ کر 272 روپے کے ہو گئے۔ بکرے کے گوشت کی قیمت 200 روپے اضافے سے 2500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ گائے کا گوشت 1100 سے بڑھ کر 1400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو اشیائے خوردنوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے رمضان المبارک میں چینی اور دیگر اشیائے خوردنوش کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کے حوالے سے حکمت عملی بنانے کی ہدایت بھی کی۔